عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن چاہتی تھی وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور الیکشن کرائیں. جب الیکشن کا اعلان کر دیا تو یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے؟ یہ صرف اقتدار میں آ کر کیسز اور نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ NRO تو لینا چاہتے ہیں. عوام کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ یہ حکومت گرانے کے لیے عالمی سازش کا حصہ بنے. فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا. ہم نے اسمبلی، میں نے اور میری ٹیم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی. وہ کیونکہ 1.5 سال سے بلکہ 3.5 سال سے اپوزیشن بار بار کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استعفیٰ دے، یعنی الیکشن کروائے. جب ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا، یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے؟ میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو، اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ، ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئے. 3.5 سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے NRO لینے کی. NRO کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں. ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے، اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا تھا. ابھی یہ جو آپ نے دیکھا، یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، جو ہو گیا ہے، ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ہم یہ ریڈ زون کے باہر اسلام آباد میں جو غداری ہو رہی ہے ملک کے خلاف، باہر کے ایجنڈے کے اوپر حکومت کو گرانے کی کوشش ہے، اور دوسری طرف یہ جو خریدے جا رہے ہیں پولیٹیشنز، ان کی ریٹس لگی ہوئی ہیں. شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر کوئی بیرونی خط تھا تو 24 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کیوں منظور کی گئی؟ عمران نیازی نے آئین شکنی کر کے سول مارشل لاء نافذ کیا. ڈیپٹی اسپیکر کو اعلی کار بنایا گیا. جلد بازی میں رولنگ دی گئی. تحریک عدم اعتماد پر شکست کے خوف سے جمہوریت کو مسخ کیا گیا. بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے آئین شکنی کی ہے، عمران نیازی نے آئین شکنی کی ہے، اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے، ڈپٹی اسپیکر جو خود اسٹے آرڈر پر ہے 2 سال سے، اس نے آئین شکنی کی ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین کی حفاظت کے لیے یہ بیٹل لڑ رہے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آئین شکن کے لیڈر کا جواب آئین کے محافظ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. پہلے عدالت عظمیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرے گی، اس کے بعد اس معاملے کو ہم مشاورت سے طے کریں. ایک آئین اور قانون کو توڑنے والے، جس میں پریزیڈنٹ شامل ہے، وہ ہمیں خط لکھ رہے اور انگیج کریں، کس طرح ممکن ہے؟ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. پاکستان میں کوئی الیکشن دھاندلی سے پاک نہیں. شفاف الیکشن کے لیے انتخابی اصلاحات لازمی ہیں. جعلی خط لہرانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا. بھٹو بننے کے لیے اصولوں پر سمجھوتا نہ کر کے تختہ دار پر لٹکنا پڑتا ہے. وہ کھڑی خدا بخش میں ذوالفقار بھٹو کی برسی پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. جو پروسیس خان صاحب نے سیاسی خودکشی کر کے ہمارا آئین کو تروایا، اس کو درست کیا جائے. پارلیمان کو موقع دیا جائے کہ عمران کا غیر جمہوری طریقہ نہیں، ہم جمہوری طریقہ سے یہ پروسیس مکمل کریں. الیکشن ریفارمز کروا دیں. اگر الیکشن ریفارمز کرتے ہیں تو جو عمران خان نے الیکشن کمیشن پہ حملہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کیا ہے، وہ ہم درست کر سکتے ہیں. جو عمران خان نے RTS+ کا سسٹم EVMs کے نام پہ لے کر آئے ہیں تاکہ آگے والے الیکشنز بھی متنازع ہو اور دھاندلی ہو، اس کو ہم درست کروا سکتے ہیں. الیکشنز جیتتے ہیں تب بھی دھاندلی کے باوجود جیتتے ہیں، حکومت بناتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے حکومت بناتے ہیں. ہارتے ہیں تو دھاندلی کی وجہ سے ہارتے ہیں. دھاندلی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے تو اس جماعت کے خلاف ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا ہے. کبھی PNA کے شکل میں، کبھی IJI کے شکل میں، کبھی کسی سلیکٹڈ کے شکل میں، مگر یہ جیالے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. کس طریقے سے اس کٹپتلی، اس سلیکٹڈ ایک کھلاڑی بھٹو شہید کا نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عمران کو سمجھائے کہ نقل کے لیے بھی عقل کا ضرورت ہوتا ہے. جعلی خط لہرا کے آپ بھٹو نہیں بنیں گے. آخری وقت میں بھٹو کو یاد کر کے آپ بھٹو نہیں بنیں گے.
भुट्टो बनने के लिए आपको आइन का दिफा करते हुए, जमहूरियत का दिफा करते हुए, अवाम का दिफा करते हुए तख्तेदार पे चढ़ना पड़ेगा, मगर अपने उसूलों पे सौदा नहीं करना। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म ने जमहूरियत और आइन पर कातिलाना हमला किया। वज़ीर आज़म खुद मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी ख़तरा हैं। खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान आइन के चोर हैं, इसलिए मुकाबले से भाग गए। एक सिविलियन कू हुआ है, क्या ये एक नया नजरिया ज़रूरत बनता जा रहा है? हमारी इस्तदा और उम्मीद है कि आइन शिकन स्पीकर, आइन शिकन डिप्टी स्पीकर और एक ऐसे वज़ीर आज़म जो अक्सरियत खो चुका है, उन्होंने पूरी नेशनल असेंबली और जमहूरियत और आइन पर कातिलाना हमला किया है। इसका सदबाब होना है। साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, वो खुद एक नेशनल सिक्योरिटी खतरा है पाकिस्तान को। हम ये समझते हैं कि एक मरतबा पाकिस्तान को जमहूरियत के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो शख्स अपने आप को ये कहता था कि मैं आखिरी बार तक खेलूँगा और अपना टाइम पूरा करूँगा, वो शख्स बीच में से विकटें उठा के भाग गया। वो मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता कि वो जमहूरियत का चोर है, आइन को कत्ल किया है। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है तो फिर अपोजिशन की जमातें गद्दार हैं और उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और अगर वो गलत है तो फिर वो मुकदमा या वो रूलिंग देने वाला बंदा वो खुद आर्टिकल 6 का मुजरम है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और उसके पीछे जो हैंडलर उसके हैं उनका भी होना चाहिए। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान साबित करें उनके खिलाफ आलमी साजिश हुई। इमरान खान अगर साबित ना कर सके तो अदालतों को उनके मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। आपके खिलाफ कोई आलमी साजिश हो रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ भी है, आपको साबित करना है, हमें नहीं। आप अदालती कमीशन बना के जाना चाहिए था आपको। अब अदालतों का काम है इसको साबित करें। अगर आप सही हुए तो हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर झूठ साबित हुआ तो फिर तमाम सियासी क़ुव्वतों का भी, तमाम इदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि फिर इस झूठ के ख़िलाफ़ अदालती तौर पर फ़ैसला होना चाहिए और उनके मुस्तक़बिल का भी फ़ैसला होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि हुकूमत ख़त अदालत में पेश करे, सबको गद्दार करार नहीं दिया जा सकता। हमें भी ये हुकूमत चलाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हमें हमारा हक़ ज़रूर मिलना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खत का वो ड्रामा रचा रहे हैं और जिस साजिश की वो बात करते हैं, वक्त आ गया है कि वो उस खत को अदालत उज़्मा में पेश करें। जो अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की गई है, उसका ताल्लुक़ उनकी नाअहली, नालायकी, पाकिस्तान में फैलती हुई बेरोज़गारी, भूख, अबतरी और लाकानूनियत के साथ है। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है ये पैच वर्क वाली हुकूमत चलाने से, मगर सबसे पहले ये जो असेंबली तोड़ने का इनका गैर आइनी अमल है, इसको ख़त्म होना चाहिए। असेंबली बहाल होनी चाहिए, फिर वो असेंबली और उसकी अक्सरियत फ़ैसला करेगी कि मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर अदालत ने हुक्म दिया तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास की तफसीलात पेश कर देंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की फुल कोर्ट की इस्तदाम मुस्तरद कर दी गई है। बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब का पूरा इख्तियार है बेंच की तश्कील देना, उसकी नौयत के बारे में फ़ैसला करना, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। और मैं समझता हूँ कि उन्हें इस आला अदलिया पर एतमाद करना चाहिए। फुल कोर्ट का जो इसरार वो कर रहे थे, वो तो जज साहबान ने मुस्तरद कर दिया है। तो अपोजिशन को अदलिया के एहतराम को सामने रखते हुए ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर अदालत ने उनको देखना चाहा तो उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन को इल्म होना चाहिए कि अगर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी तो उनके लिए अपने घरों से रहना मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले किस मुंह से आइन और कानून की बात कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा अदालत पता लगाए कि बिलावल की किस किस अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें हुई थीं। शहजाद अकबर ने कहा कि अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करे।
عمران خان نے احتجاج کی کال دی آپ کے خلاف، آپ کو اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا، آپ لوگوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، جس طرح کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں۔ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا جائے۔ کس منہ سے یہ آئین کی بات کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو آئین کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ عدالت ایک کمیشن بنائے اور پتہ کرے کہ جب بلاول زرداری واشنگٹن گئے تھے تو وہاں ان کی کس کس سے ملاقات ہوئی تھی۔ عدالت سے استدعا کریں گے کہ جس اہلکار نے، جس امریکی ایک عہدیدار نے پاکستان کو دھمکی دی، کیا بلاول کی واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں اس سے ملاقات ہوئی تھی؟ 12 لوگوں کا ماتم کرتے ہیں، عدالت کے اوپر یا اس کی فیصلہ سازی کے اوپر اثر انداز ہونے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں، تو وہ والا سلسلہ بند کریں۔ پیش رفت جو ہے وہ ہو چکی ہے، خط صدر مملکت نے لکھ دیا ہوا ہے۔ ہماری پوری تیاری ہے الیکشن کی۔ کل ہماری، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ پارلیمنٹری بورڈ کا اجلاس ہے۔ عمران خان بیرونی سازش کا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اسد محمود کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، پاکستان میں آئین توڑنے کی کوشش کی گئی، ہم آئین پاکستان کی عملداری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا پابند ہے جتنا ایک عام پاکستانی ہے۔ پہلے بھی وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر اقتدار میں آیا، ہم قطعاً پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ شخص آئے روز پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو روند رہا ہے۔ وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا ہی پابند ہے جتنا عام شہری پاکستان کے آئین کا پابند ہے۔ ہم پاکستان میں پاکستان کے آئین کی عملداری چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے انکشاف کیا ہے کہ سابق گورنر چودھری محمد سرور 3 ماہ سے مختلف حکومتی ارکان اسمبلی کو نواز لیگ سے مل کر چلنے کے مشورے دے رہے تھے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے حکومت مخالف بیانات قابل افسوس ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے لاکھوں ووٹرز کا دل دکھایا۔ وزیر اعظم کے شک نا پنجاب کی سیاسی صورتحال اکثر تبدیل کرتی ہے۔ منحرف ارکان کی اکثریت اب واپس آنے کے لیے پر تول رہی ہے۔ 6 اپریل کو چودھری پرویز الہی واضح اکثریت سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔